نبی کا جو مقام ہے وہ الگ مقام ہے۔ جس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ آپ کی ذات جو ہے 1 سال 200 سال 2000 سال تک نہیں، بلکہ صبح قیامت تک کے لیے آپ کا نمونہ باقی رہے گا۔ آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے شادی کرنا، اس سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمائے۔ آپ کی عمر سے 15 سال بڑھ کر تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی عمر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نوجوان تھے، نوجوانی کے عالم میں اپنے سے 15 برس عورت کی نکاح میں لے کر آئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 55 برس تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہی۔ بعد میں ان کا انتقال ہوا، پھر اس کے بعد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں حضرت سودا رضی اللہ عنہ آئی۔ یہاں آپ دیکھیے، آدمی کی جو جوانی کی عمر ہوتی ہے 25 سال کی، اس میں آدمی اپنے ہم عمر کی عورت کو تلاش کرتا ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر سے 15 سال بڑی جو خاتون تھی ان کو تلاش کیا۔ اور دوسرے نمبر پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن عورتوں سے شادی کی تقریباً 11 عورتیں تھیں، اور جن سے بھی آقا صلی اللہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ جن سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیا، وہ یا تو بیوہ تھی یا مطلقہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات کو دباتے ہوئے ان عورتوں سے شادی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آئی، پھر اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری 8 سال تھے جو بچے ہوئے تھے، اس میں دیگر ازواج سے آپ کا نکاح ہوا۔ اب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہونے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے حضرت سودا کا نام لیا، اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری ہم عمر حضرت سودا ہے، چلو ہم حضرت سودا سے نکاح کر دیں گے، لیکن بعض غیبی اشارے ایسے تھے جس کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح پر آمدہ ہوئے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے لیے خواہش مند ہوں۔ جب حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی، جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بتائی کہ آپ کی صاحبزادی کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے لیے تیار ہیں، کیا آپ راضی ہیں؟ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دل و جان سے ان کو محبوب تھا، لیکن زمانے جاہلیت میں یہ بات تھی کہ مولے بھائی سے شادی کی ممانعت تھی، اس وجہ سے رنج میں تھے، پریشان تھے۔ پھر آ کر حضرت خولہ نے بتایا کہ مولے بھائی کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہ سے کہلا کر بھیجا ابو بکر میرے مولے بھائی نہیں بلکہ دینی اعتبار سے دینی بھائی ہیں، دین کے اعتبار سے وہ میرے بھائی ہیں، کہاں سے مولے بھائی بن گئے؟ تب جا کر حضرت خولہ نے کہا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے اور آپ کا نکاح یعنی حضرت آپ کی صاحبزادی کا نکاح امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، اس وقت آپ کی عمر یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 سال کی تھی۔ 7 سال کی عمر میں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نکاح کے بندھن میں آئی، اور جب 9 برس کی ہوئی اس وقت آپ رخصتی کر کے حضور کے گھر آئی۔ اور ایک بات نقل کی ہے کہ آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو نکاح ہوا وہ 18 سال کی عمر میں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن شریف کے بعد جو سب سے زیادہ مضبوط دین کے اعتبار سے اچھی کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا، وہ 7 سال کی عمر میں حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا، اور اسی طریقے سے 9 سال کی عمر میں آپ رخصت ہوئی۔ یہی بات علماء کے نزدیک، اماموں کے نزدیک مشہور ہے، اور اسی میں سب کا فتویٰ ہے۔ یہاں آپ کا نکاح ہو گیا۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیے، بہت سارے فائدے ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ ہوا کہ زمانے جاہلیت میں موملے بھائی مطلب زیادہ جو کسی سے گہری دوستی ہو جاتی ہے، جب لوگ کہتے ہیں زیادہ ملنے جلنے کی وجہ سے وہ تو ان کا بھائی ہے، ان کے بھائی سے بھی نکاح کی ممانعت تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ مومن بھائی سے کوئی رشتہ نہیں بنتا، اپنا دوست ہے، وہ دینی بھائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے یہ بتا دیا کہ مومنہ بھائی اصل حقیقی بھائی نہیں ہوتا۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی، پہلے زمانے میں رواج بنا تھا کہ بھائی بھتیجے سے نکاح کر سکتا تھا۔ جب آقا نے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو یہ بات ختم ہو گئی کہ اس کی ممانعت آ گئی کہ بھائی اپنی بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ فائدہ یہ ہوا کہ آپ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 40 پر 8 سال باحیات رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد۔ ان 40 پر 8 سالوں میں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کو بیان کرتی تھی۔ صحابیات و درکنار بڑے بڑے صحابہ خود امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے اور آ کر ان سے مسائل پیش کرتے تھے۔ احادیث کی روایتوں میں مکسرین کہا جاتا ہے۔ مکسرین ایسے افراد ہیں جو 6 افراد ہیں۔ مکسرین ان کو کہا جاتا ہے جو ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 احادیث کو نقل کیا ہو، جہاں 5 آدمیوں کا 5 مردوں کا نام آتا ہے، چھٹا نام عورتوں میں امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 احادیث آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صحابہ جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، 2 صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے ساتھ کرم فرمائی کہ آپ کی دونوں صاحبزادیاں، حضرت ابو بکر کی صاحبزادی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حضرت ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
نکاح میں بھیجا۔ اسی طریقے سے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں بھیجا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہوئی۔ پھر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو دوست جو حضرت علی المرتضی اور اسی طریقے سے عثمان بن عفان تھے، آپ کی دو صاحبزادیاں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھی، حضرت عثمان کی نکاح میں بھی دیا، حضرت علی المرتضی کی نکاح میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو دیا۔ اس کے ذریعے بہت دین کو فائدہ پہنچا۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے قیمتی تحفے بیچتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح کیا، ان کے خاندان کو جو مقام حاصل ہوا، جو عزت ملی، وہ کسی اور چیز سے نہیں ملی۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے جو صحابہ تھے، صحابیات تھے، سب سے زیادہ ہم عمر میں دین کے اعتبار سے، دین کی سوچ رکھنے والی، مسائل کو بیان کرنے والے سب سے زیادہ فقہ راوی تھی۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس جانے کی باری آتی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل و جان سے محبت کرتے تھے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری آتی، صحابہ بھی جان کر بھی آقا کے شان اقدس میں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہدیۃً تحفے بھیجتے تھے، جس کی وجہ سے دیگر جو 10 ازواج تھی ان کو پریشانی ہونے لگی۔ کسی کو ہمت نہیں کہ آقا کے سامنے بات کرے کہ آقا سب سے زیادہ عائشہ کو چاہتے ہیں، اور جس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے، صحابہ وہاں زیادہ تحفے بھیجتے ہیں۔ تو ساری خواتین نے مل کر حضرت فاطمہ سے یہ بات کی، آپ جا کر ہماری طرف سے ان کو بات بتائیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ فلاں شکایت ایسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا، اے عائشہ، اے فاطمہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرو گی؟ یہ سننا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چل کر آگے آ گئی۔ پھر دوسری مرتبہ خواتین نے حضرت فاطمہ کو تیار کیا، لیکن تیار نہیں ہوئی۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہے جن کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، وہ حضرت صفیہ غالباً، وہ زیادہ ذہین تھی، چالاک تھی۔ تمام ازواج نے ان سے کہا کہ تم بات کرو، تو وہ موقع کی تلاش پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے حضور، آپ سب سے زیادہ عائشہ کو چاہتے ہیں، ہم کو نہیں چاہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم عائشہ کے بارے میں دکھ نہ کرو، مجھے چھوڑ دو، کیونکہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہے کہ جب میں ان کے پاس لیٹتا ہوں، جب میں ان کے بغل میں سوتا ہوں، جبرائیل وہاں میرے پاس وحی لے کر آتے ہیں، دیگر ازواج کے پاس وحی نہیں لے کر آتے۔ اس کی بنا پر میں اس وجہ سے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے، اور حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ وقت کی کم نامنی پر میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے ایک دو باتیں بتا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں گئے ہوئے تھے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک اونٹ پر سوار تھی۔ جیسے ہی اونٹ بٹ گا، اونٹ بھاگنے لگا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات نکل گئی، ہائے میری دلہن۔ اللہ اکبر، کیا محبت تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہی،
اور اسی طریقے سے جنگ سلاسل سے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ واپس لوٹ کر آئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے آقا آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سب سے زیادہ جو محبوب ہے وہ عائشہ ہے۔ پھر پوچھا مردوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ کا باپ۔ اب یہاں عائشہ رضی اللہ عنہ کی محبت دیکھیے، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آرام فرما کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر نماز پڑھنے لگتی۔ جب بھی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ دیکھتی کہ حضور بغل میں نہیں ہے، ایک دم پریشان ہو جاتی، تلاش کرنے لگتی۔ جب اس زمانے میں چراغ تو تھا، تیل کی کمی کی وجہ سے اندھیرے میں ہاتھ ایسا چھو چھو کر پہچان لیتی کہ آقا نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ شک ہو گیا کہ آقا مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے۔ جب اٹھ کر دیکھتی ہیں کہ آقا نماز پڑھتے ہیں تو وہاں جا کر اپنے شک کو دور کیا۔ اسی طریقے سے جب امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں باری آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی جان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر قبرستان چلے گئے۔ حضرت عائشہ اٹھتی ہیں، بیدار ہوتی ہیں، دیکھتی ہیں عائشہ آقا یہاں نہیں ہے، باہر جاتی ہے تو وہاں قبرستان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تمام ازواج کو جمع کر کہ میرے پاس رہنے سے آپ کو زیادہ پریشانیاں جھیلنی پڑیں گی، فاقے کرنے پڑیں گے، تم اپنا اپنا حصہ لے کر علیحدہ چلے جاؤ۔ تو سب سے پہلے اس بات کا رد امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے آقا میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں آپ کے پاس رہوں گی، چاہے فاقے پر فاقے آ جائے میں فاقے گزار لوں گا، لیکن میں آپ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتی۔ یہاں پیارے بھائیوں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی جو نکاح کے وقت ان کی عمر تھی 6 سال کی تھی، اور دیگر مذاہب میں بھی عمریں کم تھی، میں آپ کو سناؤں گا، لیکن